السلام علیکم دوستو، راہ ولایت یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین، آج کا واقعہ امام حسین علیہ السلام اور ابو الحارث شیر کے متعلق ہے کہ کس طرح شہادت امام حسین علیہ السلام پر 10 محرم الحرام کو یہ شیر کربلا پہنچا اور لاشِ مبارک امام حسین علیہ السلام کی حفاظت کی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ دوستو، اس شیر کی ملنے کی ابتدا یوں ہے کہ امام علی علیہ السلام ایک جگہ خطبہ دے رہے تھے کہ کچھ لوگ آپ کے پاس بھاگتے ہوئے آئے کہ ایک شیر اس طرف آ رہا ہے جو بہت قداور ہے۔ یہ بات ابھی جاری ہی تھی کہ وہ شیر جو بہت قد و قامت والا تھا وہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا اور اپنی زبان کے اندر آپ کو سلامی پیش کی اور آپ سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ میں شیر نہیں بلکہ اس شیر کی ماں ہوں اور اس کا باپ مر چکا ہے اور میں یہ شیر کا بچہ آپ کے سپرد کرنا چاہتی ہوں تاکہ یہ حفاظت سے رہے۔ امام علی علیہ السلام نے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، یہ بچہ میں اس کو دوں گا کہ جو یتیموں کا خیال اپنے آپ سے بڑھ کر رکھتا ہے، اور وہ ایسا انسان ہے کہ جو یتیموں اور مسکینوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ تو شیر نے کہا کہ وہ کون ہے؟ امام علی علیہ السلام نے کہا کہ میرا ایک بیٹا حسین ہے جو یتیموں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہے۔ چنانچہ وہ شیر امام علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا اور تاکید کی کہ بیٹا اس کا خیال رکھنا۔ تو امام علی علیہ السلام نے جب وہ شیر امام حسین علیہ السلام کے حوالے کیا تو آپ نے اس کا نام ابو الحارث رکھا۔ دوستو، وقت گزرتا گیا اور امام حسین علیہ السلام اور اس شیر کی دوستی مضبوط سے مضبوط ہوتی گئی۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام کا گھر مسجد کے سامنے ہی تھا تو وہ شیر باہر بیٹھا رہتا تھا۔ کچھ صحابیوں کو اس سے ڈر محسوس ہوا، انہوں نے ابو الحارث کو وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا اور سوچا کہ اس شیر کو مدینہ میں نہیں رہنے دینا۔ آخر وہ امام علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین، حسین کا شیر جوان ہو گیا ہے، ہمیں اس سے ڈر رہتا ہے کہ کہیں وہ ہمیں کاٹ نہ لے۔ یا امیر المومنین، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس شیر کو جنگل میں چھوڑ آئیں۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ کل تم کو یہ شیر مدینے میں نظر نہیں آئے گا۔ شام کو امام علی علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو پیار کیا اور فرمایا، بیٹا حسین، یہ میں نہیں کہتا، عرب کے لوگ کہتے ہیں تمہارا شیر بڑا ہو گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام مسکرائے اور بابا جان کی گردن میں باہیں ڈال کر بولے، جی بابا جان، جیسے جیسے یہ بڑا ہوتا جا رہا ہے مجھ سے محبت بھی زیادہ کرنے لگا ہے اور میرے بغیر بھی نہیں رہتا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، حسین بیٹا، لوگ آپ کے شیر سے ڈرتے ہیں اور اس سے وہ نماز کے لیے آتے ہیں اور ان کو ڈر ہے کہ یہ شیر ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ اے بیٹا حسین، کیا اسے ہم آزاد نہ کر دیں؟ یہ کہنا ہی تھا کہ اتنے بڑے بڑے آنسو امام حسین علیہ السلام کے رخسار پر آئے، مگر مسکراتے ہوئے فرمایا کہ بابا جان، آج کا دن نکال لیجئے، کل ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے اور یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں ہے، یہ کہاں جائے گا؟ امام علی علیہ السلام نے مولا امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگا لیا اور جب تہجد کے وقت امام حسین علیہ السلام شیر کو خوراک دینے آئے تو ابو الحارث نے کہا، اے مولا، آج اتنی جلدی احسان؟ تو مولا نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ ابو الحارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، میں چلا جاتا ہوں
پر میری ایک شرط ہے، پھر دوسری دفعہ ملاقات ضرور ہوگی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تاریخ یاد کرو، 61 ہجری 10 محرم الحرام کو میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، بس اس آواز پر چلے آنا اور مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ اے مولا، مجھے آواز کون دے گا؟ کیا آپ دو گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ کیا آپ کے بھائی عباس علمدار دیں گے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا کہ اے امام، پھر مجھے آواز کون دے گا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے روتے ہوئے فرمایا کہ میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دیں گی، یا ہماری اماں فضا تمہیں آواز دیں گی۔ ناظرین، آج بھی کربلا میں وہ مقام موجود ہے جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضا علیہ السلام نے ابو الحارث شیر کو آواز دی تھی۔ باروز عاشوراء کہ جب بی بی فضا نے ابو الحارث کو آواز دی کہ اے ابو الحارث، جلدی آ، میرے حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑ رہے ہیں، مگر ہائے افسوس کہ جب ابو الحارث کربلا کی سرزمین پر پہنچا تو اس وقت امام حسین علیہ السلام کے لاشہ مبارک کے 7 حصے ہو چکے تھے۔ ادریس بن عبداللہ کہتے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد کے لشکر نے لاشہ اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو بی بی فضا نے جناب زینب سلام اللہ علیہا سے کہا کہ ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی، پھر میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرے پر پہنچ گئی، وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے ابو الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیز ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ راتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے آواز دوں اور بلاؤں، اور میں اس کو یہ بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا نے اس شیر کو آواز دی کہ اے ابو الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا اور بی بی فضا نے کہا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے امام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ یہ ان کا لاشا دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام حسین علیہ السلام کے لاشے پر آیا اور لاشہ اقدس پر بلند آواز سے گریہ کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو انہوں نے شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے کہا یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا اور واپس لوٹ جاؤ۔ چنانچہ سب لشکر واپس لوٹ گیا اور امام حسین علیہ السلام کے لاشے کی طرف دوبارہ نہ آیا۔ جناب فضا نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہا کو سنائی اور اس طرح لاشہ اطہر مزید پامال ہونے سے محفوظ رہا۔ یہ شیر مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا سرکار امام علی علیہ السلام سے منسوب ہے۔